سرد ویران اندھیری رات میں وہ اجاڑ علاقے سے گزرتا چلا گیا۔ کافی آگے جا کر کھیتوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ ان میں کہیں فصل کٹ چکی تھی اور کہیں فصل کھڑی تھی۔ وہ ایک چھوٹے سے سرحدی گاؤں کے قریب سے گزرا۔ گاؤں میں کوئی کتا تھوڑی دیر بھونک کر چپ ہو گیا۔ سلطان جی ٹی روڈ کو اندھیرے میں تلاش کر رہا تھا، کیونکہ سڑک پر پہنچ کر ہی وہ امرتسر میں داخل ہو سکتا تھا۔ وہ کافی عرصہ پہلے ایک بار کسی عرس میں شرکت کے لیے زائرین کی ایک جماعت کے ساتھ امرتسر سے گزرا تھا۔ مسلمانوں کی ہجرت کرنے کے بعد امرتسر کی صرف ایک ہی مسجد ایسی تھی جہاں مقبوضہ کشمیر سے محنت مزدوری کرنے کے لیے جو کشمیری محنت کش آتے تھے نماز پڑھتے تھے۔ ایک کشمیری مولوی صاحب بھی اس مسجد کے حجرے میں رہائش پذیر تھے۔ زائرین نے یہاں جمعہ کی نماز پڑھی اور سلطان نے کشمیری مولوی صاحب سے کافی دیر باتیں بھی کی تھیں۔ اس کا خیال تھا کہ وہ امرتسر میں ان مولوی صاحب کے پاس جائے گا اور موقع محل دیکھ کر ان سے دل کی بات کر ڈالے گا۔ اسے دور سے سڑک کی بتیاں جھلملاتی نظر آئیں۔ یہ جی ٹی روڈ ہی ہو سکتی تھی۔ سلطان نے اپنا رخ ان روشنیوں کی جانب کر لیا۔ کھیتوں کو چھوڑ کر وہ ایک میدان میں سے گزرنے لگا۔ دوسرے خطروں کے ساتھ ساتھ ایک خطرہ یہ بھی اس کے سر پر منڈلا رہا تھا کہ یہ سرحد علاقہ ہے۔ خفیہ پولیس والوں کے علاوہ سیکورٹی فورس کے آدمی کی موجودگی کا بھی یہاں امکان تھا، مگر اسے یہ اطمینان تھا اس کے پاس کمانڈو چاقو کے علاوہ بھرا ہوا ریوالور بھی تھا۔ یہ چیزیں اسے پکڑوا سکتی تھی، مگر اسے یہ اطمینان بھی تھا کہ وہ ایک آدھا آدمی کو تو ختم کر دے گا، لیکن اگر کوئی گشتی دستہ سامنے آ گیا تو بڑی مشکل پیش آ سکتی تھی۔ وہ یہ سوچ کر چلتا گیا کہ اب جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ جی ٹی روڈ دور تک سنسان پڑی تھی۔ تھوڑے تھوڑے فاصلوں پر کھمبوں سے روشنی ہو رہی تھی۔ وہ سڑک سے ہٹ کر کھیتوں کے ساتھ ساتھ چلنے لگا۔ اس کے پاس انڈیا کی کرنسی بھی نہ تھی کہ آگے چل کر کوئی بس اتفاق سے مل جائے تو وہ اس میں سوار ہو سکے۔ اس وقت رات آدھی گزر چکی تھی۔ اس بات کا امکان کم ہی تھا کہ کوئی بس شہر کو جاتی اسے مل جائے گی۔ اس نے ایک آدمی دیکھا جو کھیس کی بکل مارے سائیکل پر سوار امرتسر کی طرف چلا آ رہا تھا۔ سائیکل کی بتی جل رہی تھی۔ سلطان جلدی سے فصل کے پیچھے چھپ گیا۔ یہ آدمی سکھ تھا۔ وہ سڑک پر آگے نکل گیا۔ سلطان اب سڑک پر نہ تھا۔ وہ کھیتوں کے درمیان جو چھوٹا سا کچا راستہ بنا ہوا تھا اس پر چلنے لگا۔ اس نے سب کچھ پہلے سے ہی سوچ رکھا تھا کہ اگر کوئی کسان وغیرہ رات کو کھیتوں میں پانی لگاتے ہوئے مل گیا تو اسے کیا کہے گا۔ اس نے اپنا ایک کرسچن نام بھی سوچ رکھا تھا۔ یہ نام پطرس تھا۔ ایک چھوٹا سا میدان آ گیا۔ میدان ختم ہوا تو ایک گنجان درختوں والا باغ آ گیا۔ باغ میں اندھیرے میں ڈوبی ہوئی ایک عمارت بھی نظر آئی۔ اس طرف کوئی کتا زور زور سے بھونکنے لگا۔ سلطان سمجھ گیا کہ کتا ایک اجنبی بو پا کر بھونک رہا ہے۔ سلطان نے اپنی رفتار تیز کر دی، بلکہ توڑنے لگا اور جتنی جلدی اس علاقے سے نکل سکتا تھا نکل گیا۔ اسے کوئی اندازہ نہیں تھا کہ وہ کتنے میل چلا ہوگا۔ وہ ایک بڑے قصبے کے قریب سے گزر گیا۔ اس کے بعد ایک اور قصبہ آیا جس میں ایک گردوارے میں روشنیاں ہو رہی تھیں۔ گردوارے کے جھنڈے کے اوپر بھی بتی جل رہی تھی۔ کچھ سکھ بھی دوڑتے نظر آ رہے تھے۔ سلطان جلدی وہاں سے گزر گیا۔ اسی طرح کے 3-4 مزید قصبے آئے۔ پھر سڑک کی دونوں جانب کارخانوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ ان کارخانوں میں روشنیاں ہو رہی تھیں۔ ایک کارخانے کے گیٹ میں سے کچھ مزدور نکل کر شہر کی طرف چلنے لگے۔ سلطان بھی ان کے پیچھے پیچھے چل پڑا۔ یہ مزدور رات کی ڈیوٹی دے کر واپس اپنے گھروں کو جا رہے تھے۔ سلطان نے کارخانے کے باہر انگریزی میں لکھا ہوا بورڈ پڑھ لیا تھا۔ یہ ٹیکسٹائل مل تھی۔ اب وہ امرتسر شہر کے مضافات میں داخل ہو چکا تھا۔ سخت سردی کی وجہ سے سڑک خالی تھی۔ پیدل چلتے چلتے اس کی ٹانگیں تھک گئی تھیں۔ ایک کارخانے کے باہر بس کھڑی تھی جس میں رات کی ڈیوٹی سے فارغ ہو جانے والے مزدور اور کارکن سوار تھے۔ سلطان اس بس میں سوار ہونے کی غلطی کبھی نہیں کر سکتا تھا۔ وہ سڑک کنارے ٹالی کے درختوں کے نیچے چل رہا تھا۔ جب وہ امرتسر ریلوے اسٹیشن کے قریب آیا تو بڑا محتاط ہو کر چلنے لگا۔ یہاں آدھی رات کے بعد بڑی رونق تھی۔ ہوٹلوں میں کچھ مسافر بیٹھے چائے وغیرہ پی رہے تھے۔ پولیس کے 2-3 سکھ سپاہی بھی وہاں بیٹھے تھے۔ سلطان بظاہر تو بڑی بے نیازی سے ان ہوٹلوں کے آگے سے نکل گیا۔ جب وہ زائرین کی جماعت کے ساتھ امرتسر آیا تو اسی علاقے سے گزر کر کشمیری مولوی صاحب کی مسجد میں پہنچا تھا۔ اسے رات کے وقت بھی راستہ یاد تھا۔ ایک سیڑھیوں والا پل آتا تھا جو ریلوے یارڈ کے اوپر بنا ہوا تھا۔ یہ پل آیا تو سلطان کو اطمینان ہوا کہ وہ ٹھیک راستے پر جا رہا ہے۔ دور سے اس نے دیکھا کہ سیڑھیوں والے پل کے پاس 2 سپاہی کھڑے تھے۔
سلطان نے وہیں سے اپنا رخ واپس ریلوے اسٹیشن کی طرف پھیر لیا۔ یہ سپاہی ضرور اس کو دیکھ کر روکتے اور پوچھ گچھ کرتے کہ وہ آدھی رات کے وقت کہاں سے آ رہا ہے۔ نہ بھی پوچھتے تب بھی سلطان یہ خطرہ مول نہیں لینا چاہتا تھا۔ ریلوے اسٹیشن ایک محفوظ جگہ نہ تھی۔ کھڑکی کے اوپر گھڑی موجود تھی۔ رات کے 2 بج رہے تھے۔ صبح ہونے میں ابھی 2-2.5 گھنٹے باقی تھے۔ یہ وقت سلطان نے بڑی بے چینی اور اضطراب کی حالت میں گزارا۔ کچھ فاصلے پر پولیس کے آدمی کاؤنٹر کے پاس بیٹھے چائے پی رہے تھے اور آتے جاتے مسافروں کو غور سے دیکھ رہے تھے۔ خدا کا شکر ہے کہ سلطان کی طرف ان کا دھیان نہ آیا۔ خدا خدا کر کے صبح کا ہلکا ہلکا نور پھیلنا شروع ہوا۔ سردیوں کی صبح بھی بڑی دیر سے ہوتی ہے۔ پلیٹ فارم پر کوئی ریل گاڑی آ کر رک گئی۔ ادھر مسافروں کی چہل پہل شروع ہو گئی۔ مسافر خانہ اسٹیشن کے باہر تھا۔ مسافروں کو لے کر تانگے بھی آنے لگے۔ سلطان مسافر خانے سے نکل کر ریلوے پل کی طرف چل پڑا۔ سائیکل رکشہ تانگے وغیرہ مسافروں کو لے کر سڑک پر چلے آ رہے تھے۔ رکشہ چلانے والے اور کوچوان سکھ تھے۔ کارخانوں کی طرف مزدور لوگ بھی سڑک کے کنارے کنارے روٹی کے ڈبے پکڑے تیز تیز چلے جا رہے تھے۔ پل پر رات کو جو سپاہی سلطان کو نظر آئے تھے اب وہ وہاں موجود نہیں تھے۔ پل پر لوگوں کی آمد و رفت کا سلسلہ شروع ہو چکا تھا۔ اپنی یادداشت کے سہارے سلطان پل کی دوسری طرف اترنے کے بعد بائیں جانب ایک سڑک پر ہو گیا۔ ہم یہاں اس سڑک کا نام نہیں لکھیں گے۔ بہرحال سلطان اس مسجد میں پہنچ گیا جہاں کشمیری مولوی صاحب رہتے تھے۔ اس وقت مسجد خالی تھی۔ اس علاقے میں جو 8-10 کشمیری رہتے تھے وہ صبح کی نماز پڑھنے کے بعد جا چکے تھے۔ سورج کی پہلی کرنیں مسجد کے گنبدوں اور میناروں کو چوم رہی تھیں۔ مسجد کی حالت اتنی اچھی نہ تھی۔ ڈیوڑی میں ایک طرف حجرے کا دروازہ تھا جو بند تھا۔ سلطان کو یاد آ گیا کہ زائرین کے ساتھ ساتھ اسی حجرے میں اس نے مولوی صاحب سے ملاقات کی تھی۔ اس بات کو 6-7 سال بیت چکے تھے۔ خدا جانے مولوی صاحب اب یہاں ہوں گے بھی کہ نہیں۔ سلطان نے دھڑکتے ہوئے دل کے ساتھ دروازے پر آہستہ سے دستک دی۔ باہر سڑک پر ہندو سکھوں کی دکانیں کھل رہی تھیں۔ ایک لالا اپنی دکان کے پھٹے پر گڑوی سے چھڑکاؤ کرتے ہوئے رام رام کا جاپ بھی کر رہا تھا۔ حجرے کے اندر سے کسی نے پوچھا، کون ہے بھائی؟ سلطان نے بند کے وارڈ کے ساتھ منہ لگا کر کہا، مسلمان مسافر ہوں جی، سری نگر سے آیا ہوں۔ چند سیکنڈز کے بعد دروازہ کھل گیا۔ اندر چھت کے ساتھ لگا بلب روشن تھا۔ ایک سرخ و سفید ریش بزرگ لوئی کاندھوں پر ڈالے سلطان کے سامنے کھڑے تھے۔ سلطان نے انہیں پہچاننے میں بالکل بھی غلطی نہ کی۔ یہ وہی کشمیری مولوی صاحب تھے۔ چمڑے سے بھرا ہوا ٹوکری بھی وہاں موجود تھی۔ مولوی صاحب کا چہرہ اسی طرح بھرا ہوا اور نورانی تھا۔ مولوی صاحب نے کہا، اندر آ جاؤ بھائی۔ سلطان کو مولوی صاحب نے بڑا گھور کر اوپر سے نیچے تک دیکھا تھا۔ سلطان فرش پر بچھے ہوئے قالین پر بیٹھ گیا۔ حجرے میں بڑی پرسکون گرماہٹ تھی۔ مولوی صاحب کا بستر دیوار کے ساتھ لگا تھا۔ وہ عربی کی کوئی کتاب پڑھ رہے تھے جو سرہانے کے پاس کھلی پڑی تھی۔ مولوی صاحب اپنے بستر پر بیٹھ گئے اور سلطان کی طرف غور سے دیکھتے ہوئے پوچھا، سری نگر سے آئے ہو؟ کیا نام ہے تمہارا؟ سلطان نے بڑے اعتماد کے ساتھ جواب دیا، میرا نام شکیل احمد ہے جی، میں ابھی بس سے اترا ہوں، آپ سے ملنے کا بڑا اشتیاق تھا۔ مولوی صاحب کی نگاہیں سلطان کے چہرے پر جمی ہوئی تھیں۔ کہنے لگے، مجھے لگتا ہے میں نے تمہیں پہلے بھی دیکھا ہے، یاد نہیں آ رہا کب دیکھا ہے۔ سلطان مولوی صاحب کی یادداشت کی دل ہی دل میں داد دینے لگا۔ کھسیانی سی ہنسی کے ساتھ بولا، دیر ہوئی، میں ایک بار پہلے بھی کشمیر سے امرتسر آیا تھا، ہو سکتا ہے آپ نے اس وقت دیکھا ہو۔ مولوی صاحب نے گرم کشمیری چائے پیالی میں ڈالی۔ ایک پیالی سلطان کی طرف بڑھاتے ہوئے پوچھا، آپ سری نگر کے رہنے والے ہو؟ جی ہاں، سلطان نے یوں ہی کہہ دیا، حالانکہ وہ کبھی سری نگر گیا تک نہ تھا۔ اس نے کشمیر کبھی دیکھا بھی نہیں تھا۔ کس محلے میں رہتے ہو؟ سلطان کچھ گڑبڑایا۔ وہ سری نگر کے کسی محلے کے نام سے واقف نہ تھا، یوں ہی بولا، وہ جو بڑی مسجد کے پیچھے محلہ ہے نا، وہاں رہتا ہوں۔ مولوی صاحب نے پیالی صندوقچی میں رکھ دی، اٹھ کر حجرے کے دروازے تک آ گئے۔ دروازے کو کھول کر باہر نگاہ ڈالی، دوبارہ دروازہ بند کر دیا، واپس اپنے بستر پر آ کر بیٹھ گئے۔ پیالی ہاتھ میں لے کر سبز چائے کا ایک گھونٹ بھرا اور سلطان کی طرف غور سے تکتے ہوئے کہا، میں جانتا ہوں تم پاکستان سے آئے ہو اور تمہارے پاس کوئی پاسپورٹ ویزا بھی نہیں ہے، اب مجھے صاف صاف بتاؤ کہ کس لیے آئے ہو۔ سلطان کو ایک ہلکا سا دھچکا لگا۔
مگر اس خیال نے اسے حوصلہ دیا کہ وہ ایک مسلمان عالم دین کے پاس بیٹھا ہے جو اسے انڈین پولیس کے حوالے نہیں کرے گا۔ اس کے باوجود سلطان نے اصل بات ظاہر نہ کی۔ اس کے والد نے اسے جو کمانڈو ٹریننگ دی تھی، اس نے اس بات پر بڑا زور دیا گیا تھا، کسی حالت میں دشمن کے علاقے میں اپنی دل کی بات ظاہر نہ کرو جب تک کہ تمہیں یقین نہ ہو جائے کہ وہ تمہارا اپنا آدمی ہے۔ سلطان نے کہا، محترم مولوی صاحب، آپ نے جب میرے دل کا حال جان ہی لیا ہے تو میں آپ سے کچھ نہیں چھپاؤں گا۔ میں واقعی پاکستان سے آیا ہوں، میرے پاس کوئی ویزا یا پاسپورٹ بھی نہیں ہے، بس مجھے انڈین فلمیں دیکھنے کا شوق یہاں لے آیا ہے۔ مولوی صاحب نے چائے کا گھونٹ لیتے ہوئے مسکرائے۔ تم اب بھی اپنے دل کا حال چھپا رہے ہو، مجھ سے کوئی بات نہ چھپاؤ۔ میں الحمدللہ مسلمان ہوں، مسجد کے حجرے میں بیٹھا ہوں۔ کشمیر میں ہم ہندو سامراج کے خلاف اپنی آزادی کی خون ریز جنگ لڑ رہے ہیں۔ پاکستان عالمی سطح پر ہمارے جد و جہد آزادی کے حق میں اور بھارتی فوجوں کے ظلم و ستم کے خلاف آواز بلند کر رہا ہے۔ ہمیں پاکستان سے بہت محبت ہے، پاکستان کے ذرے ذرے سے پیار ہے۔ اب کھل کر بات کرو، تم جو اپنی جان کے بازے لگا کر یہاں تک پہنچے ہو تو تمہارا اصل مقصد کیا ہے؟ میں تمہیں خدا کو حاضر ناظر جان کر یقین دلاتا ہوں کہ تمہارا راز میرے سینے میں تمہاری امانت بن کر رہے گا۔ تب سلطان نے مولوی صاحب کو سب کچھ سچ بتا دیا۔ مولوی صاحب نے بڑی توجہ سے سلطان کی داستان سنی۔ جب سلطان ساری کہانی سنا چکا تھا تو مولوی صاحب کے نورانی چہرے پر ملال کے اثرات نمایاں تھے۔ انہوں نے گہرا سانس بھر کر کہا، برخودار، تمہیں سب سے پہلے اپنی منگیتر کو کافروں کے پنجے سے چھڑوانا چاہیے تھا۔ ادھر آنے کی بجائے تمہیں وہیں بارڈر کے آس پاس ان بدبخت سمگلوں کے اڈے کا کھوج لگانا چاہیے تھا۔ وہاں جا کر ان کافروں کو جہنم میں پہنچاتے اور اپنی منگیتر کو واپس نہ لا سکتے تو اسے بھی گولی مار کر ختم کر دیتے۔ اس کے بعد چاہے تم خود بھی ہلاک ہو جاتے۔ سلطان کے ماتھے پر ندامت کا پسینہ آ گیا۔ اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ اسے وہی کرنا چاہیے تھا جو مولوی صاحب کہہ رہے تھے، مگر وہ پہلی بار انجانی جگہوں سے سرحد پار کر کے پہنچا تھا۔ اس سے تو کچھ معلوم ہی نہ تھا کہ کرپال سنگھ اور کالی داس کے ٹھکانے کس جگہ ہیں اور وہ اس کی منگیتر کو کہاں لے گئے ہیں۔ ایسی صورتحال میں اس کا پکڑ لیا جانا یا کسی بھی طرف سے کہیں سے آئی ہوئی گولیوں کا نشانہ بن جانا یقینی تھا، اور وہ اپنے دشمنوں کو مارنے سے پہلے مرنا نہیں چاہتا تھا۔ اپنی منگیتر نسرین کے بارے میں اسے یقین کامل تھا کہ وہ خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھنے والی ایک بہادر اور پاک باز لڑکی ہے۔ اس کے اندر اپنی عزت کے لیے جان پر کھیل جانے والی عورتوں کی ساری طاقت، عزم اور دلیری موجود ہے۔ سلطان کو یقین تھا کہ نسرین مر جائے گی مگر اپنی عزت پر حرف نہیں آنے دے گی۔ وہ صرف ایک پڑھی لکھی نازک اندام لڑکی ہی نہ تھی، وہ ایک شیرنی بھی تھی، اپنے اوپر حملہ کرنے والے دشمنوں کا خون پی جانے والی شیرنی، خود بھی ہلاک ہو جانے والی اور حملہ آور کو بھی ہلاک کر دینے والی شیرنی۔ یہی اعتماد سلطان کو امرتسر لے آیا تھا کہ وہ یہاں کسی طریقے سے کرپال سنگھ اور کالی داس کے ٹھکانے کا سراغ لگا کر ان پر حملہ کرے اور انہیں خاک و خون میں تڑپانے کے بعد اپنی منگیتر کو نکال لائے اور واپس پاکستان بھیجنے کی کوشش کرے۔ سلطان نے ساری باتیں مولوی صاحب کے گوش گزار کر دیں۔ مولوی صاحب کچھ دیر کے لیے خاموش ہو گئے، جیسے کسی نقطے پر غور کر رہے ہوں، پھر نظریں اٹھا کر سلطان کی جانب دیکھا۔ ٹھیک ہے برخوردار، اب جو ہونا تھا ہو چکا ہے۔ اگر تمہیں اپنی منگیتر کی پارسائی اور اپنی عزت پر اس کی قربان ہو جانے کا یقین ہے تو پھر یقین کرو، اب تک وہ اپنی عزت پر تمہاری عزت پر قربان ہو چکی ہوگی۔ سلطان نے جذبات میں آ کر مولوی صاحب کے ہاتھ کو اپنے ہاتھوں میں لے لیے، ان ہاتھوں کو بوسہ دیا اور کہنے لگا، مولوی صاحب، میری دعا ہے کہ نسرین مر چکی ہے۔ یقین کریں اگر اس قسم کے حالات پیش آئے ہوں گے تو اس نے اپنی جان دے دی ہوگی اور وہ ایک دو کو گولی مار کر مری ہوگی، لیکن مجھے اس وقت تک چین نصیب نہ ہوگا جب تک میں نسرین کے اور اپنے دشمن کافروں اور اپنے باپ کے قاتلوں کی لاشیں نہیں دیکھ لیتا۔ مولوی صاحب نے کہا، اس لیے تمہیں تھوڑا صبر کرنا ہوگا بیٹا۔ سلطان نے مولوی صاحب کے ہاتھوں کو چوم کر وہیں چھوڑ دیا اور اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر بولا، میرے محترم، موت میرے سینے کے ساتھ لگی ہوئی ہے۔ میں صبر کر سکتا ہوں مگر اپنی موت کو نہیں کہہ سکتا کہ تو بھی صبر کر۔ تو مجھ سے کہتی ہے سلطان، یا خود مر جا یا اپنے باپ کے قاتلوں، اپنے منگیتر کے اغوا کرنے والوں کی لاشیں میرے حوالے کر۔ میرے محترم، میرے پاس تو سر پر کفر باندھنے کی بھی فرصت نہیں۔ مولوی صاحب کا چہرہ تمتما اٹھا۔ انہوں نے سلطان کے کاندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، میرے بیٹے، دختران کشمیر بھی تمہارے اس جذبے کو پکار رہی ہیں۔
کیا تم ان کی مدد کو جاؤ گے؟ کیا تم ان کی مدد کو نہیں پہنچو گے؟ اب سلطان کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ اس نے اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر بولا، میرے محترم، کشمیر کی بیٹیوں پر میری 1000 جانیں بھی قربان۔ مجھے صرف اتنی مہلت دیجیے جس سے آپ نے میری عزت کو ٹسنے کے لیے سر اٹھا دیا ہے، اس سے اپنے پاؤں تلے کچل دو۔ مولوی صاحب اٹھ کھڑے ہوئے۔ ایسا ہی ہوگا، میں تمہارے لیے کچھ کھانے کو لاتا ہوں، باقی باتیں بعد میں ہوں گی۔ دروازے کے پاس جا کر انہوں نے پلٹ کر کہا، میرے حجرے کے سامنے غسل خانہ ہے، وہاں اتنی دیر میں تم منہ ہاتھ دھو لو۔ کوئی پوچھے تو کہنا کہ میں مولوی صدر الدین صاحب کا مہمان ہوں، کشمیر سے آیا ہوں۔ یہ کہہ کر مولوی صاحب باہر نکل گئے۔ تو دوستو، کیسی لگی آپ کو آج کی ہماری یہ ایپیسوڈ؟ کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اس کو لائک ضرور کر دیجیے گا۔ اپنے دوستوں کے ساتھ ویڈیو کو شیئر بھی کیجیے، چینل کو سبسکرائب کر دیجیے۔ اپنا اور اپنے ملک عظیم پاکستان کا